السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ دوستو، بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے زیادہ نبی اور رسول مبعوث فرمائے، اس میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک ایسے نبی تھے جن کو نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع زمین و سلطنت کی بادشاہت بھی عطا کی تھی، جو ان کو اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام سے ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ واحد اللہ کے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ معجزات عطا کیے۔ وہ معجزات کیا تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں کیسے اڑتا تھا اور اس وقت دنیا میں کہاں موجود ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی حقیقت کیا ہے، یہ سب بتائیں گے ہم آپ کو اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے پروردگار، مجھے معاف فرما کہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو شایان نہ ہو، بے شک تو سب عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی۔ دوستو، ان آیات مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس تخت کا ذکر کیا گیا ہے جو بڑی شان و شوکت اور عظیم لکڑی کا تخت تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ہوا کو آپ کے تابع کر دیا، اور ہوا آپ کے حکم سے چلتی اور دھیمی ہوتی اور تیز ہو جاتی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بادشاہت عطا کی گئی تو اس کے فوراً بعد آپ 40 روز تک اپنے شاہی تخت سے دور رہے، اور جب واپس آئے تو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم فرمایا، جس کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں، اور پھر جنات کی مدد سے اس ہیکل کی انتہائی مضبوط تعمیر کی گئی۔ دوستو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے گھڑ سواری اور گھوڑوں کو پالنا ترک کر دیا تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اس سے زیادہ تیز چیز یعنی ہوا کو ان کے تابع کر دیا، تاکہ وہ گھوڑوں پر سفر کی بجائے ہوا میں سفر کر سکیں، کیونکہ گھوڑوں کا ترک کرنا اللہ کی رضا کے لیے تھا اور یہ ادا اللہ کو پسند آئی۔ جیسے کہ سورہ صاد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، وہ بہت خوب بندے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کو اصیل گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا، اور پھر کہنے لگے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ، اور پھر ان کی ٹانگوں اور گردن پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بھی اس تخت پر سواری کرتے تو اپنی پوری رعایا انسانوں، گھوڑوں اور دیگر سامان حرب اور لشکر سمیت اس پر تشریف فرما ہوتے، اور ہوا کو اللہ کی رضا سے حکم دیتے تو ہوا ان کے تخت کو اڑا کر لے جاتی، اور جہاں بھی جانا مقصود ہوتا تو مہینوں کی مسافت کو صبح سے شام میں پورا کر لیتے۔ سورہ سبا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک عظیم المرتبت پیغمبر گزرے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے 3 ترجیحات رکھی کہ وہ جس کو چاہیں اپنی ذات کا حصہ بنا لیں۔ آپ کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بادشاہت، دولت اور علم رکھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے عقل و دانش سے علم کو دولت اور بادشاہت پر ترجیح دی۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور آپ کو علم کے ساتھ ساتھ بادشاہت اور دولت بھی عطا کر دی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کو ایسی بادشاہت عطا کی تو ان کے بعد نہ تو کسی پیغمبر اور رسول کے حصے میں آئی اور نہ ہی کسی اور انسان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بادشاہت کو صرف انسانوں تک محدود نہیں رکھا تھا، بلکہ آپ کی بادشاہت چرند پرند، نباتات، ہوا، کیڑے مکوڑے، حشرات، حتیٰ کہ تمام جنات پر بھی قائم تھی۔ ایک روز جب آپ اپنے تخت پر محو پرواز تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وحی کی کہ اللہ نے آپ کی بادشاہت کو مزید بڑھا دیا ہے، اور اب آپ کی سلطنت میں کوئی بھی جاندار اگر آپ کے بارے میں بات کرے گا تو ہوا اس آواز کو آپ کے کانوں تک پہنچا دے گی۔ دوستو، ابن ابی حاتم نے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کی گنجائش تھی، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پہلے اہل ایمان لوگ، اس کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے اور تمام ضرب و حرب کے ساتھ لیس لشکر اور گھوڑوں سمیت دیگر جانور، اور پھر پرندوں کو حکم ہوتا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ پر لگا کر لاکھوں کی تعداد میں دوران پرواز آپ کے تخت پر چھاؤں کر لیتے تھے، تاکہ تخت پر لوگوں کو دھوپ کی تکلیف محسوس نہ ہو۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک وادی سے ہوا جس کا نام وادی نمل تھا۔ جب آپ کا لشکر اس وادی کے قریب پہنچا تو وہاں سے کچھ میل دور ایک چونٹی نے اپنی دیگر چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اسی رستے پر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا لشکر بے خبری میں ہمیں رون ڈالے۔ اللہ کے معجزے سے آپ علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سن لی اور مسکرائے، اور آپ نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انگوٹھی بھی عطا کی۔ اس انگوٹھی کی برکت یہ تھی کہ جب آپ علیہ السلام یہ انگوٹھی پہن لیتے تو تمام چرند پرند اور جنات آپ کی کچہری میں حاضر ہو جاتے، جیسے بادشاہ کی رعایا اس کے دربار میں حاضر ہوتی ہے۔ دوستو، حقیقت میں اس انگوٹھی میں اسم اعظم موجود تھا، جس کی برکت و طاقت سے آپ سلیمان علیہ السلام روئے زمین کی ہر مخلوق پر حکومت کرتے تھے، اور یہ اسم اعظم انگوٹھی کی شکل میں آپ کے پاس موجود تھا، جس کی بدولت آپ اللہ کی رضا سے اپنے تخت کو حکم دیتے اور وہ ایک بڑے سامان کے ساتھ روئی کی طرح ہوا میں اڑتا پھرتا اور مہینوں کی مسافت آدھے دن کی مسافت میں بدل جاتی تھی۔ اور اسی انگوٹھی میں لکھے اسم اعظم کی برکت سے آپ علیہ السلام نے تمام شیاطین اور بدروحوں سے جنگ بھی کی۔ دوستو، یہاں ایک سوال آتا ہے کہ جب جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے تو شیطان بھی تو ایک جن تھا، تو وہ کیوں نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا؟ تو دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع وہ تمام جن با ایمان جنات تھے جو اپنے خاندانوں کے ساتھ آپ پر ایمان لائے، اور پھر اس میں سے کچھ شیطان ابلیس کے بہکاوے میں آ کر سرکش ہوئے، اور انہی شیاطین کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے جنگ کی، کیونکہ ابلیس شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے، اور یہی وہ آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی نوع انسان پر ہے۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو تخت داؤد علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے کہ جس پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سلطنت کی بادشاہت عطا کی، اور مزید یہ کہ وہ تخت آج کہاں موجود ہے اور موجودہ اسرائیل اس تخت کو کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔